بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ جو لوگ تاریکیوں میں بار بار مسجد جاتے ہیں، ان کو بشارت دے دو کہ وہ قیامت میں مکمل روشنی میں ہوں گے۔ یہ حدیث ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور حدیث کی دوسری کتابوں میں آئی۔ اس حدیث میں نماز باجماعت اور وہ بھی مسجد میں جا کر ادا کرنے کی فضیلت بیان کی گئی۔ نماز اہل ایمان پر فرض ہے۔ کوئی شخص تنہا نماز پڑھے گا تو بھی اس کی نماز ادا ہو جائے گی، لیکن حدیث میں نماز باجماعت مسجد میں ادائیگی کو افضل قرار دیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انفرادی نماز کے مقابلے میں جماعت سے نماز کی ادائیگی 27 گنا افضل ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص گھر پر نماز پڑھ لے تو اس کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن حدیث میں مسجد جا کر نماز ادا کرنے کی فضیلت بیان کی گئی۔ ایک حدیث میں ہے جس کی سند میں کچھ ضعف ہے، اس میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا رأیتم الرجل یعتاد المسجد فاشہدوا لہ فاشہدوا علیہ بالایمان۔ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانے کا عادی، تو تم اس کے مومن ہونے کی گواہی دو۔ حدیث میں مشائین کا لفظ آیا ہے۔ مشاء کا مطلب ہے جو شخص بار بار جائے۔ گویا کہ کسی شخص کا رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جب چاہے نماز مسجد میں جا کے پڑھے، جب چاہے وہ گھر میں پڑھ لے، جب چاہے تنہا پڑھ لے، جب چاہے جماعت میں سے پڑھ لے۔ نہیں، بلکہ مطلوب یہ ہے کہ آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، اور مطلوب یہ ہے کہ وہ مسجد جا کر نماز پڑھے۔ اس حدیث میں کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جو تاریکیوں میں بھی مسجد جانے کی کوشش کرتے ہیں، راستے میں اندھیرا ہے، مسجد فاصلے پر ہے، آدمی سوچ سکتا ہے کہ نہ جائیں گھر پہ پڑھ لیں، نہیں، اس عذر کے باوجود بھی وہ مسجد جانے کا اہتمام کرتا ہے۔ یہ ایک عذر ہے۔ اسی طرح کے اور بھی آزار ہو سکتے ہیں۔ بارش ہو گئی ہے، راستے میں کیچڑ ہے، گرمی کا مہینہ ہے، تیز دھوپ ہے، آدمی کو کوئی معمولی بیماری ہے، نزلہ زکام کھانسی، چلنے میں کچھ تکلیف ہے، گھٹنے میں درد ہے، بینائی متاثر ہے، کم دکھائی دیتا ہے۔ یہ آزار ایسے ہیں، کوئی شخص ان کو بنیاد بنائے تو وہ سوچ سکتا ہے کہ مجھے مسجد جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں گھر ہی پہ نماز پڑھ لوں۔ لیکن ان آزار کے باوجود بھی کوئی شخص مسجد جانے کا اہتمام کرتا ہے، اس کے لیے اس حدیث میں فضیلت بیان کی گئی۔ ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا تھے، مؤذن رسول تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، میں نابینا ہوں، میرا گھر مسجد سے کافی فاصلے پر ہے، کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو مجھے سہارا دے کر مسجد لے آ سکے، کیا میرے لیے گھر پر نماز پڑھنے کی رخصت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم اذان سنتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں۔ تب اللہ کے رسول نے فرمایا،
نہیں پھر تمہاری لیے رخصت نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں، ایک شخص نابینا ہے، اسے کوئی ٹکا کر لے جانے والا بھی اس کے پاس نہیں ہے، اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد جانے سے رخصت نہیں دی۔ تو اسی طرح کے جو دوسرے چھوٹے موٹے آزار ہیں، اس کے بنا پر مسجد کی حاضری سے رخصت کیوں کر مل سکتی۔ گھر سے مسجد کا فاصلہ کم ہو یا زیادہ، یہ کوئی ایسا عذر نہیں ہے کہ آدمی اس کی بنا پر مسجد نہ جائے اور گھر پر نماز پڑھ لے۔ قبیلہ بنو سلمہ مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پر رہتے تھے۔ ایک بار انہیں معلوم ہوا کہ مسجد نبوی کے پاس ایک پلاٹ ہے جو فروخت ہو رہا ہے۔ اس قبیلے کے لوگوں نے سوچا کہ ہم اس پلاٹ کو خرید لیں، وہاں پر اپنا مکان بنا لیں، مسجد کا پڑوس حاصل ہو جائے گا تو مسجد میں حاضری میں آسانی ہوگی، ہمیں دور سے جانا پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے ان سے فرمایا آثارکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا دیارکم تکتب آثارکم، نہیں، تم جہاں ہو وہیں رہو، اپنے گھروں سے مسجد تک آنے کے لیے جتنے قدم تمہارے اٹھیں گے اس کا تمہیں ثواب ملے گا۔ احادیث میں ہر نماز کے لیے آنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ قیامت میں 7 طرح کے لوگ عرش الہی کے نیچے ہوں گے، عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، جبکہ اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں ایک شخص وہ بھی ہوگا رجل معلق قلبہ فی المساجد، وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو۔ ایک شخص ایک نماز پڑھ کے گھر آئے، اگلی نماز کے لیے اس کو فکر ہو کہ مجھے اگلی نماز کے لیے جانا ہے، اس عرصے میں جتنا وقت بھی ہوگا وہ نماز اس کو اجر ملتا رہے گا۔ مسجد میں حاضری کے تعلق سے آج کل بہت غفلت پائی جاتی ہے۔ معمولی آزار کی وجہ سے مسجد میں حاضری کو ٹال دیا جاتا ہے، نماز باجماعت ترک کر دی جاتی ہے اور تنہا نماز پڑھنے کو کافی سمجھا جاتا ہے۔ قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو مسجد میں حاضر ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور چھوٹے موٹے آزار کے باوجود بھی باجماعت مسجد میں نماز ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی ویسا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔